نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز سامعین، خواتین و حضرات، اسلام کے نام پر ہوا پرستی فرقہ عثمانی کا تعاقب، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ میرے دوستو، کیپٹن مسعود الدین عثمانی جس نے قرآن مجید کی آیات کا غلط مطلب اور غلط ترجمہ کیا، اس کی مثالیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اس کے بعد جو احادیث صحیحہ ہیں ان کے اندر تحریفات کی، ان کا مطلب جو ہے غلط بیان کیا، اس کی کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اس سے قبل ہم نے ایک حدیث کے حوالے سے بیان کیا تھا، جو حدیث بخاری کی ہے، کلام المیت علی الجنازہ، کہ میت کا بولنا جو ہے جنازے کی چارپائی پر، یعنی میت گفتگو کرتی ہے، بولتی ہے۔ تو اس حدیث کا بھی عثمانی نے جو ہے حلیہ بگاڑا، اس کی غلط تشریح کی۔ میرے دوستو بھائیو، کیپٹن صاحب جو تضاد کا شکار ہیں اور دوسروں کو بھی شکار بنا رہے ہیں کہ مردہ ہیں تو زندہ نہیں، اگر زندہ ہیں تو مردہ نہیں۔ اگر غور کیا جائے تو خود کیپٹن صاحب کے عقیدے میں یہی تضاد موجود ہے، کیونکہ دنیا سے اب تک جو لوگ رخصت ہو گئے ہیں، کیپٹن صاحب ان کو مردہ ہی کہتا ہے۔ ان کی کتابوں اور رسائل میں سب مرنے والوں کو مردہ ہی لکھا ہے، لیکن وہ جو ہے ان سب مردوں کو برزخ میں زندہ مانتا ہے، اور اپنے خیال کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق وہ برزخ مقام کو کہتا ہے، جگہ کو کہتا ہے، اور جو ہے اسی خود ساختہ برزخی مقام کو جو ہے اس میں تمام مردوں کو وہ زندہ مانتا ہے۔ تو اگر یہ تضاد ہمارے عقیدے میں ہے تو کیپٹن صاحب کے عقیدے میں بھی ہے۔ لیکن دیگرہ را نصیحت خود را فضیحت، یہ ایک فارسی کا جو ہے شعر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خود تو برا کام کرے، دوسروں کو منع کرے، خود اس کام میں جو ہے ملوث ہے اور دوسروں کو روکتا ہے۔ تو یہی مثال کیپٹن عثمانی کی ہے۔ اور ہمارے علماء اہل سنت والجماعت بھی حیات برزخیہ کے قائل ہیں۔ ہم بھی مردوں کو عالم برزخ میں زندہ مانتے ہیں، لیکن حیات برزخیہ کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ کیپٹن صاحب برزخ کسی مقام کو کہتے ہیں، اور علماء اسلام برزخ زمانے اور وقت کو کہتے ہیں، اور ہمارے علماء اسلام فرماتے ہیں کہ ہر مردہ اور اس کا ٹھکانہ قبر وغیرہ برزخ میں شامل ہے۔ اور دوسرا فرق یہ بھی ہے میرے دوستو کہ علماء اسلام قرآن و حدیث کے مطابق فرماتے ہیں کہ عالم قبر اور عالم برزخ کی جزا اور سزا میں یہ دنیا والا جسم شریک ہوتا ہے، کیونکہ نیکی اور بدی میں بھی یہی شریک تھا۔ لیکن کیپٹن صاحب کا قرآن و حدیث کے خلاف یہ عقیدہ ہے کہ جزا اور سزا میں دنیاوی جسم کی بجائے کوئی اور جسم شامل کیا جاتا ہے، جس نے نہ نیکی کی نہ برائی کی۔ تو بہرحال مردوں کی زندگی کے سب قائل ہیں۔ اگر یہ جرم اور گناہ ہے تو اس کا ارتکاب خود کیپٹن صاحب بھی کر چکے ہیں، بلکہ سب سے بڑھ چڑھ کر، کیونکہ علماء اسلام تو عالم برزخ میں روح کا دنیاوی جسم کے ساتھ صرف تعلق مانتے ہیں، جس کی وجہ سے مردہ دکھ سکھ کا جو ہے ادراک کرتا ہے، دکھ سکھ کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، کیپٹن صاحب تو روح کو برزخی جسم میں داخل سمجھ کر بالکل مکمل زندہ کہتے ہیں۔ ستم ظریفی دیکھیے، جو طبقہ مردے میں نوع من الحیات، یعنی ایک خاص قسم کی زندگی مانے، مکمل زندگی نہیں بلکہ ایک خاص قسم کی زندگی، وہ تو قرآن کے خلاف، وہ طبقہ قرآن کا منکر۔ اور جو مردے کو بالکل زندہ مانے اور ہر لحاظ سے زندہ مانے، وہ جو ہے مدعی قرآن ہے، وہ قرآن پر عمل کرنے والا، وہ قرآن کا سچا تابعدار، وہ قرآن کو ماننے والا۔ تو میرے دوستو، کیپٹن صاحب
نے مذکورہ بالا حدیث جو بیان کی گئی کلام المیت علی الجنازہ، اس حدیث سے عوام الناس کو دور اور نفرت دلانے کے لیے اپنے رسالے میں لکھا کیا ہے؟ کہتا ہے رہا اس کا بولنا تو قرآن کی متشابہات کی طرح، اس حدیث کی اصلی تعویل کسی کے پاس نہیں۔ تو میرے دوستو دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور سچی حدیث چونکہ اس کیپٹن عثمانی کے نظریے کے خلاف تھی، جو اس کا خود اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا نظریہ ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہانکے جا رہا ہے تاکہ لوگ اس حدیث کا انکار کر دیں۔ کبھی کہتا ہے عثمانی کہ یہ متشابہات میں سے ہے، کبھی کہتا ہے کہ اس کی اصلی تعویل کسی کے پاس نہیں، اس کا اصل مطلب کسی کے پاس نہیں۔ یقین جانیے کیپٹن صاحب کی یہ دونوں باتیں غلط ہیں اور قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہیں۔ کسی نے جو ہے کہا ہے کہ میت کا بولنا متشابہات میں سے ہے، کس نے کہا ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث متشابہات میں سے ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اس کی اصلی تعویل کسی کے پاس نہیں ہے؟ میرے دوستو یہ سب ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بے دین نے، اس ملحد نے قرآن و حدیث پر اجارہ داری قائم کر رکھی ہے، جو چاہے کرے، جو مانا مطلب کرے، جس کو مانے جس کو ٹھکرائے۔ یعنی قرآن و حدیث اس کے گھر کی چیز ہے، جس طرح چاہے ان کی شکل و صورت کو بگاڑ دے، اور ماشاءاللہ ماننے والے اندھے مقلد ہر اس کی بات کو قرآن و حدیث کا نام دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بخاری کی یہ حدیث صاف صاف بتلا رہی ہے کہ عالم برزخ اور قبر کی جزا اور سزا میں دنیا والا جسم شریک ہوتا ہے، لیکن یہ ظالم ان بے ڈھنگی چالوں سے حدیث کی حیثیت کو مٹانے کی مذموم کوشش کر رہا ہے۔ میرے دوستو میت کا کلام کرنا، میت کا بات کرنا یہ کوئی ناممکن چیز نہیں، کوئی بعید بات نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے قرآن سے پہاڑوں پتھروں بلکہ ذرے ذرے کا بولنا، سننا اور تسبیح پڑھنا ثابت ہے، تو میت کا کلام کرنا کون سی بعید بات ہے، کون سی ناممکن بات ہے، کون سی مشکل بات ہے؟ لیکن یہ ملحد نہ حدیث کے مسخ کرنے سے چوکتا ہے، نہ قرآن کی شکل بگاڑنے سے باز آتا ہے۔ قرآن و حدیث کے نام پر سب کچھ کیے جا رہا ہے اور ماننے والے ہر بے تکی کو مانے جا رہے ہیں۔ پھر آپ تماشا دیکھیے کہ علماء اسلام کو کوسے جا رہا ہے اور الزام لگا رہا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں اور فلاں فلاں کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب کچھ خود کیے جا رہا ہے اور علماء اسلام پر الزام بھی لگاتے جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تو میرے دوستو کیپٹن صاحب عذاب قبر کی اس وزنی حدیث کو جو آپ کے سامنے بیان کی گئی کلام المیت علی الجنازہ، اس حدیث کو بے وزنی اور بے معنی بنانے کے لیے لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ روح بولتی ہے، کسی کا کہنا ہے کہ یہ زبان حال کا قول ہے، بہرحال یہ مردہ ہے زندہ نہیں۔ میرے دوستو کیپٹن صاحب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے اس حدیث کے کئی مطلب بیان کیے ہیں۔ مثلا کسی نے کہا ہے کہ روح بولتی ہے، تو اس بندے عاجز کا سوال ہے کہ کیپٹن صاحب جو یہاں لوگوں کے اقوال نقل کر رہے ہیں، کیا لوگوں کی باتیں اور علماء کے اقوال ان کے نزدیک حجت ہیں، دلیل ہیں؟ جب لوگوں کی باتیں ان کے نزدیک حجت ہی نہیں تو ان کو نقل کرنے کا کیا فائدہ؟ صرف یہی مقصد ہے نا کہ ایسی باتوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے جائیں، اور یہی کام ہی کیپٹن صاحب کا ہے۔ ورنہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لوگوں کی باتوں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اور پھر جو نقل کیا وہ درست بھی نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں جس کو لوگوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے وہ بولتا ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگوں نے کندھوں پر دنیا والے جسم کو اٹھا رکھا ہے، نہ کہ روح کو۔ اور اگر جو ہے کیپٹن صاحب سمجھتا ہے کہ روح پھر واپس آ جاتی ہے تو یہ خود ان کے عقیدے کے خلاف
خلاف ہے، کیونکہ وہ تو روح کی واپسی کا قائل ہی نہیں۔ خود وہ کہتا ہے کہ روح جسم میں واپس نہیں آ سکتی، قیامت میں آئے گی۔ تو بہرحال خامخواہ غلط تعویل نقل کر کے حدیث کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ حدیث صحیح تو فرمائی ہے کہ جس کو لوگ کندھوں پر اٹھاتے جا رہے ہیں وہ بولتا ہے اور وہ دنیا والا جسم ہے، یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، کیپٹن صاحب نے دوسرا قول یہ نقل کیا کہ کسی کا کہنا ہے کہ یہ زبان حال کا قول ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ کس کا قول ہے؟ عثمانی حضرات، عثمانی کی باتیں ماننے والے، عثمانی کے مقلد، وہ بتائیں کہ یہ کس کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یقیناً یہ بات نہ اللہ نے کی نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ کسی کا قول ہے۔ کیا اقوال کیپٹن اقوال کیپٹن صاحب کے نزدیک حجت ہیں؟ یعنی علماء کے جو اقوال ہیں یا علماء اسلام کے جو اقوال ہیں، وہ اقوال کیپٹن صاحب کے نزدیک حجت ہیں؟ لوگوں کو کہتا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور کسی کے نہ مانو، لیکن خود قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اقوال کا سہارا لے رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ لوگوں کی باتوں کو خود ٹھکرانا اور پھر خود ہی پیش کرنا سوائے شیطانی وساوس کے جو ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، کیپٹن صاحب نے حدیث کلام المیت علی الجنازتی کی تعویل میں جو یہ قول نقل کیا ہے کہ میت زبان حال سے بولتی ہے، یعنی نیک میت کی حالت اچھی اور خوشی والی ہوتی ہے اور مجرم کی حالت بری اور غمی والی ہوتی ہے، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس تعویل کو رد کرتے ہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں یسمع صوتہا کل شیء، یعنی گناہگار میت جب فریاد کرتی ہے تو اس کی آواز سوا انسان کے ہر شے سنتی ہے۔ ظاہر ہے کہ میت کی فریاد کی آواز ہوتی ہے اور وہ آواز سوا انسان کے ہر چیز کو سنائی دیتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میت زبان قال سے بولتی ہے نہ کہ زبان حال سے۔ اور یہ بات بھی جو ہے ملحوظ خاطر رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوا انسان کے ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے۔ ظاہر ہے یہ زبان حال سے نہیں، زبان قال یعنی اپنی زبان سے بولتی ہے، لیکن اس کی آواز کو انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ تو اگر میت کا چارپائی پر بولنا زبان حال سے ہوتا تو اس کو بنسبت دوسری چیزوں کے انسان زیادہ سمجھتا، کیونکہ وہ سب چیزوں سے زیادہ باشعور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے سوا ہر چیز اس کی فریاد کو سنتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ میت کی فریاد زبان قال ہی سے ہوتی ہے، البتہ انسان کو یہ آواز نہیں سنائی جاتی ورنہ بے ہوش ہو جاتا۔ تو ثابت ہوا جو ہے عثمانی کی یہ تعویل بھی درست نہیں ہے۔ میرے دوستو، چلو اگر بالفرض یہ تعویل تسلیم بھی کر لی جائے عثمانی صاحب کی کہ بھئی میت زبان حال سے فریاد کرتی ہے، تو پھر بھی اس کی روح سے کیپٹن صاحب کے نظریے کی جو ہے بیخ کنی ہو جاتی ہے، اس کا نظریہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فریاد تو ہر حال میں دنیا والا جسم کرتا ہے، چاہے زبان حال سے کرے یا زبان قال سے کرے، کرتا تو یہی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم قبر اور برزخ کی کاروائی میں دنیا والا جسم شریک ہوتا ہے نہ کہ کوئی اور، جیسا کہ کیپٹن صاحب نے خود ساختہ یعنی اپنا بنایا ہوا جسم برزخی بنا رکھا ہے۔ اور یہ بات کئی بار گزر بھی چکی ہے، ہم بیان کر چکے ہیں کہ موت سے عالم برزخ کی کاروائی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان جس طرح ہی مرتا ہے برزخی کاروائی شروع، عذاب شروع، اور دفنانے سے پہلے والی جو برزخی کاروائی ہے اس کو بھی تغلیباً عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، مزید ہم آپ کے سامنے کیپٹن صاحب
کا ایک بہتان اور جھوٹ بیان کرتے ہیں کہ کیپٹن صاحب نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان اور جھوٹ باندھا۔ میرے دوستو، کیپٹن صاحب المیت علی الجنازتی والی حدیث کی حیثیت کو گھٹاتے ہوئے لکھتا ہے کہ امام بخاری نے یہ باب باندھ کر بتلا دیا کہ اس کو مردہ مانتے ہیں، جو ہے بولنے والا زندہ نہیں۔ یعنی امام بخاری کے لیے کیا کہا عثمانی نے کہ امام بخاری بھی اس کو مردہ مانتے ہیں، بولنے والا زندہ نہیں۔ میرے دوستو دیکھیے یہ ظالم کتنی بڑی جسارت کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان باندھ رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے کہ امام بخاری اس کو بولنے والا زندہ نہیں مانتے، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر یوں باب قائم کیا ہے اپنی بخاری شریف کتاب کے اندر۔ کیا باب قائم کیا ہے؟ باب قائم کیا ہے باب قول المیت وہو علی الجنازۃ قدمونی، یعنی میت کا چارپائی پر یہ کہنا کہ مجھے آگے لے چلو، یعنی جلدی دفناؤ۔ ظاہر ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب باندھ کر اس حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ واضح فرما رہے ہیں کہ میت چارپائی پر بولتی ہے، کلام کرتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میت کے اندر دکھ، سکھ اور عذاب اور راحت محسوس کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی حیات رکھی جاتی ہے، تو اس عالم کے اعتبار سے وہ زندہ ہے، یعنی عالم برزخ کے اعتبار سے، اور عالم دنیا کے اعتبار سے وہ مردہ ہے۔ اسی لیے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میت چارپائی پر کلام کرتی ہے، دنیا کی زندگی اور ہے اور عالم برزخ کی زندگی اس سے مختلف ہے۔ تو معلوم ہوا کیپٹن صاحب نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ بولا اور بہتان تراشی کی ہے۔ تو یہ تھی مثال نمبر 2 کی تشریح میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ مثال نمبر 2 بیان کی گئی کہ کیپٹن صاحب نے احادیث صحیحہ کا جو ہے انکار کیا، اس کا غلط مطلب بیان کیا۔ اب مثال نمبر 3 آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے قلیب بدر، وہ کتاب بخاری کے اندر موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر اور برزخ کی کاروائی میں دنیا والا جسم شریک ہوتا ہے۔ چونکہ میرے دوستو یہ حدیث بھی کیپٹن صاحب کے جعلی عقیدے پر جو ہے ضرب کاری لگانے والی ہے، اس لیے اس نے تاویلات فاسدہ کے ذریعے اس حدیث کو بھی ناقابل قبول بنانے کی کوشش کی۔ لیکن پہلے آپ حدیث سنیے، اس کے بعد کیپٹن صاحب کی جو ہے حرزہ سرائی، پھر اس پر ہم تبصرہ کریں گے۔ حدیث بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیب بدر یعنی مشرکین کے مقتولین کی مردہ لاشوں کو پھینکا گیا تھا، یعنی جو مشرکین بدر کے میدان میں مقتول ہوئے، قتل ہوئے، ان کی لاشوں کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا گیا۔ تو قلیب بدر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانک کر فرمایا، یعنی اس کنویں کے پاس آ کر آپ نے فرمایا میرے رب نے تمہارے ساتھ جو ذلت اور شکست اور عذاب کا وعدہ فرمایا تھا، کیا تم نے وہ سچ کر پایا؟ یعنی وہ وعدہ اللہ کا پورا ہوا نہیں ہوا، عذاب تم کو ملا نہیں ملا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، یعنی صحابہ کرام نے فرمایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو آواز دے رہے ہیں جن میں روح نہیں؟ ظاہر ہے وہ تو مر چکے تھے، مشرکین مکہ قتل ہو چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اب جان رہے ہیں کہ میں ان کو جو کچھ کہتا ہوں وہ حق اور سچ ہے، یعنی ان کے علم میں یہ چیز آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی وہ کافر جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں سنا سکتے، نہیں سنوا سکتے، یعنی نہیں منوا سکتے۔
تو سامعین کرام، یہ حدیث واضح طور پر بتلا رہی ہے کہ مشرکین مکہ کے جن مقتولین بدر کے گڑھے میں ڈالا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ ان کو عذاب اور سزا محسوس اور معلوم ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ بدر کے گڑھے میں ان کے دنیا والے جسم ہی تو تھے۔ معلوم ہو گیا کہ عالم قبر اور برزخ کی کاروائی میں دنیا والا جسم شامل ہوتا ہے۔ چونکہ یہ صحیح حدیث کیپٹن صاحب کے نظریے کو باطل جو ہے ٹھہراتی ہے، اسی لیے وہ اس رکاوٹ کو دور کرنے اور اپنے نظریے جو ہے غلط نظریے کو تحفظ دینے کے لیے یوں جو ہے ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے رسالہ عذاب برزخ کے اندر کہتے ہیں کیپٹن عثمانی، ہر ایک خاص واقعہ ہے اور اس واقعے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں دو رائے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے انہا سننے سے علم مراد لیتی ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کو معجزہ سمجھتے ہیں۔ ہر مردے کو زندہ کر کے سننے والا بنا دیا جاتا ہے، یہ کسی صحابی کا عقیدہ نہیں تھا، مگر لوگوں نے اس خوبصورتی کے ساتھ جو خاص کو عام بنا کر اپنی منمانی بات ثابت کرنے کی راہ نکال لی۔ اگر قلیب بدر کے کفار زندہ ہو گئے، سننے لگے تو پھر ان کو موت کب آئے گی؟ اور کیا ان کو 3 زندگیوں اور 3 موتوں سے سابقہ پیش آئے گا؟ یہ کیپٹن صاحب کی بات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے نقل کی۔ میرے دوستو، کیپٹن صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے لوگوں کو منحرف کر کے جو ہے کیا کر رہا ہے کہ حدیث سے لوگوں کو منحرف کر رہا ہے، لوگوں کو دور کر رہا ہے، کیونکہ یہ حدیث ان کے عقیدے کو باطل ٹھہراتی ہے اور عذاب قبر کو ثابت کرتی ہے۔ سب سے پہلے حدیث قلیب بدر پر یہ حملہ عثمانی نے کیا۔ کیا حملہ کیا؟ کہ یہ خاص واقعہ ہے، مگر لوگوں نے خاص کو عام بنا دیا ہے۔ میرے دوستو، اس جاہل کو معلوم نہیں کہ قرآن و حدیث کے سینکڑوں احکام ہیں جو ایک خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور علماء اسلام نے اس واقعے سے عام حکم سمجھا، مثلا چوری کی حد، تہمت کی سزا، زنا کی حد وغیرہ۔ یہ جو احکامات ایک خاص واقعے پر اترے ہیں، لیکن اس کے حکم کو عام سمجھا گیا۔ یہ کس نے کہا کہ جو حکم خاص واقعے کے لیے نازل ہوا ہو اس میں عموم نہیں ہوتا؟ یہ عثمانی کو کس نے کہہ دیا؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے؟ بتائیں عثمانی حضرات۔ ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایسی بات نہیں فرمائی، اور اگر کسی امام بزرگ یا کسی عالم دین کا قول ہے تو وہ کیپٹن صاحب کے نزدیک حجت نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف کیپٹن صاحب کا اپنا جو ہے ذہنی اختراع ہے، اس کے ذہن کی بنائی ہوئی بات ہے، اور ان کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے ذہن کی بنائی ہوئی ہر بات کو قرآن اور اسلام کا نام دیتے ہیں، ورنہ بہت سے احکامات ہیں جو کسی خاص واقعے پر نازل ہوئے ہیں لیکن ان کے اندر عموم ہوتا ہے۔ لہذا حدیث قلیب بدر کو خاص کہنا، میرے دوستو، یہ کیپٹن صاحب کی جو ہے ایک ناپاک سازش ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جس کا کیپٹن صاحب نے ارتکاب کیا ہے۔ میرے دوستو، یہاں پر آپ کو ایک بات اور بتلا دیں کہ کیپٹن صاحب نے میت کا علم تسلیم کر لیا۔ کیپٹن صاحب اٹھا تھا حیات قبر کو مٹانے کے لیے کہ قبر میں حیات نہیں، قبر میں مردہ انسان کے اندر کسی قسم کی حیات نہیں ہوتی، اور نہیں اس مردے کو دکھ اور سکھ کا ادراک اور شعور ہوتا ہے، بلکہ ایسے عقیدے کو کفر بھی کہہ دیا کہ یہ کفری عقائد ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ حدیث قلیب بدر کی حیثیت کو گراتے ہوئے لکھ دیا ہے، کیا لکھ دیا؟ کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سننے سے مراد علم لیتی ہیں،
یعنی قلیب بدر کے مردہ کافروں کو علم ہو گیا ہے کہ جو کچھ میں ان کو کہتا ہوں وہ حق اور سچ ہے، اور ظاہر ہے کہ ان مردہ کافروں نے پوری زندگی پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے حق کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کا مقابلہ اور مخالفت کی، تو اس انکار اور مخالفت کی ان کو جو سزا مل رہی ہوگی اس کا بھی ان کو علم ہوگا۔ تو جزا اور سزا کا علم اور پیغمبر اسلام کی حقانیت کا علم حیات کو مستلزم ہے، یہ تو حیات کو ثابت کرتی ہے، وہ زندہ ہیں، ان کے اندر ایک خاص قسم کی حیات ہے، تبھی تو ان کو علم ہو گیا۔ تو میت کے علم کے تسلیم کرنے سے حیات جو ہے میت کی خود بخود تسلیم ہو جاتی ہے، اور ماشاءاللہ کیپٹن صاحب نے میت کے علم کو تسلیم کر کے حیات میت کو بھی تسلیم کر لیا کہ مردہ کافروں کے اندر جزا اور سزا کا ادراک اور علم موجود رہتا ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جس کی تردید میں کیپٹن صاحب نے درجنوں صفحات کالے کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی قلم اور اس کے ہاتھ سے یہ بات لکھوا دی کہ مردہ کے اندر علم ہوتا ہے، بس علم ہے تو حیات لازم ہے، ورنہ بغیر حیات کے علم کیسا؟ کسی نے خوب کہا ہے، عربی کا ایک شعر ہے، دروغ غورا حافظ نباش، کہ جھوٹے آدمی کا حافظہ درست نہیں ہوتا، یعنی اسے یاد نہیں رہتا کہ پہلے کیا کہا ہے اب کیا کہہ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، کیپٹن صاحب نے حدیث قلیب بدر کو بے اثر بنانے کے لیے جو ہے بڑے ہاتھ پیر مارے کہ کسی طرح مسلمان اس حدیث سے دور رہیں اور حیات قبر جو اس سے ثابت نہ کریں، حتیٰ کہ جھوٹ بولنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ چنانچہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر سفید جھوٹ بول دیا کہ وہ حدیث قلیب بدر کو معجزہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میرے دوستو یہ بات حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے، لیکن ظالم نے کس صفائی سے جھوٹ بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بے وزن بنانے کی ناپاک جسارت کی، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو جھوٹ سے آلودہ کرنے کی مذموم کوشش کی، اور لعنت اللہ علی الکاذبین کا مصداق ٹھہرا۔ میرے دوستو، آج کی مجلس میں اتنا ہی کافی ہے، مزید ہم اسی حدیث پر یعنی قلیب بدر والی حدیث پر گفتگو کریں گے کہ معجزہ کیا ہے، قبر کی زندگی یا اس کا دیکھنا، اس پر ہم اگلی مجلس کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر قائم اور دائم رکھے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، صدق اللہ العظیم۔